صلو كما رأيتموني أصلي۔ بات چل رہی تھی پہلے وضو کے حوالے سے، پھر صف بندی کے حوالے سے، پھر نیت کے حوالے سے، اس کے بعد ہم مختصر سی بات اس حوالے سے بھی کر لیتے ہیں۔ رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھ کا اٹھنا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے۔ ایک حدیث نہیں، کئی احادیث مبارکہ صحیحہ آپ کو مل جائیں۔ وہ 4 مقامات شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت جیسے ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، ایک مقام تو یہ ہوگا۔ دوسرا مقام رکوع میں جاتے وقت، یعنی رکوع کرنے سے پہلے جب رکوع کے لیے ہم جائیں گے تو تب بھی یہ رفع الیدین کریں گے۔ اسی طرح تیسرا مقام ہے جب ہم رکوع سے سر اٹھائیں گے تو رکوع سے اٹھتے وقت تب بھی رفع الیدین کرنا۔ اور اسی طرح چوتھا مقام ہے تیسری رکعت کی ابتدا، 2 رکعت جب ہم مکمل کرتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے تو تب بھی رفع الیدین کریں۔ خاص ساتھی یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصے دراز سے چلتی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ رفع الیدین فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ کیا؟ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں تو اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ جو شخص اس کو جو سمجھتا ہے وہ اس کو فرض سمجھے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، 2 رکعت کے بعد جب کسی کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت یہ رفع الیدین کرنے کو کوئی سمجھے۔ اگر اس کو سنت سمجھتا ہے تو اس کو بھی سنت سمجھے، اگر اس کو اچھا عمل سمجھتا ہے تو اس کو بھی اچھا عمل۔ یعنی جو پہلا تکبیر تحریمہ کے وقت ہم رفع الیدین کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو اس کو سمجھے وہی بات غلط۔ میرا یہ جواب اب اس کے ایک دلائل نہیں، کئی دلائل موجود ہیں، صرف 2 حدیث آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے پیارے محمد اسلام نے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں پر اٹھائے۔ یہ تو دیکھا ایک صحابی ہے، اب صحابی کا اپنا عمل بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود بھی نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت میں بھی رفع الیدین کرتا تھا جیسا کہ پیغمبر اسلام کو میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ
سنا امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد نے کیا فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث کی بنا پر تمام مسلمانوں پر رفع العلم کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح بڑی معروف جامع ترمذی میں بھی روایت آپ کو ملے گی، سنن ابو داؤد میں بھی ملے گی، سنن ابن ماجہ میں بھی ملے گی، غالباً سنن دارمی میں بھی موجود ہے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ایک صحابہ کرام کی مجلس موجود ہے، 10 صحابہ، حدیث کے الفاظ ہیں 10 صحابہ موجود ہیں، ایک نہیں 10 صحابہ۔ یہ پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ان 10 صحابوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ساتھیوں، نبی علیہ السلام کی نماز کے متعلق میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے زیادہ نہیں پتا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کی نماز پڑھنے کا طریقہ انداز کرتا۔ جب 10 صحابہ کی نماز سنی نا رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کہا ایسا کہ آپ بیان کریں، وہ نماز بیان کریں، نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، کیا آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں، آپ بیان کریں۔ اب یہ حدیثوں کے حوالات کو دے دیے، کئی مطلب پڑھی بھی ہوں گا، سنی بھی ہوں، دو نہیں ہے کتب احادیث موجود ہے، کیا اس میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے کیا طریقہ بیان کیا؟ نبی علیہ السلام نے نماز کے لیے نماز کا ارادہ فرماتے، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام پہلی بات تو وضو لازمی ہے، وضو کرتے سب چیزیں ہیں، اس کے بعد نماز کا ارادہ فرماتے پڑھنے کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام پھر کیا کرتے؟ دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، کندھوں کے برابر، نبی علیہ السلام دونوں ہاتھ اٹھاتے اور پھر اللہ اکبر تکبیر ہے، پھر قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام سورۃ فاتحہ دیگر سورت کوئی جو بھی تلاوت فرماتے ہیں، فرما کر جب رکوع میں جانے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام رکوع میں جاتے وقت بھی اپنے دونوں ہاتھ کو کندھوں کے برابر اٹھاتے ہیں، پھر جب رکوع میں سر اٹھاتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، حدیث میں تو تفصیل ہے، وضاحت ہے کہ رکوع جب نبی علیہ السلام کرتے تھے، آپ اپنے سر کو جھکاتے تھے نہ بلند کرتے تھے، یعنی کہ پیٹھ سیدھی ہو، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ کو برابر اٹھاتے، اور اسی طرح پھر سجدے کے لیے جاتے، سجدہ مکمل فرماتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اپنے ایک پاؤں کو یعنی یہ جو الٹا پاؤں اس کو موڑتے، اس کے اوپر بیٹھتے، اور کیسے حدیث کے بعد ہے کہ نبی علیہ السلام اتنا بیٹھتے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا، لیکن حدیث میں موجود ہے یہاں پہ دعا بھی ہوئی کہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا رب اغفر لی تو صحیح ہے، بالکل کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسری دعا اللہ اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعني، یہ جو ہدایت ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن بعض علماء نے یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو بات سمجھ میں یہ کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی دعا پڑھنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو پھر اسی طرح کے پیارے پیغمبر دوسرا سجدہ فرماتے، دوسرے سجدے سے جب سر اٹھاتے اللہ کے نبی علیہ السلام سیدھا کھڑے ہوتے، حدیث کا الفاظ، پھر بھی نبی علیہ السلام اپنے پاؤں کو اس دائیں پاؤں کو موڑتے، اس کے اوپر بیٹھتے، ہر ہڈی ہر جوڑ کی جگہ پر پہنچتا، اس کے بعد وہ لگاتے۔ یہ پیارے صحابی بیان کر رہے ہیں 10 صحابہ کی موجودگی میں، 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں، آگے بھی تفصیل موجود ہے، جب پوری حدیث انہوں نے طریقہ بتلا دیا نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا، تو 10 صحابہ نے کیا کہا، ایسا نہیں سمجھتا، آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ نے جو بھی طریقہ بیان کیا ہے نماز کا، بالکل اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام
پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں اس روایت کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں میں نے محمد بن یحییٰ رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ حدیث ابو حمید سعید رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سننے کے باوجود جب سن لیتا ہے اس کے باوجود رکوع میں جاتے وقت رکوع میں سب اٹھاتے وقت رب العزت نہیں کرتا اس کی نماز ناقص ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ کہ جو بندہ ایک مسلمان ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام کے دائرے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جب یہ حدیث ابو حمید سعید رضی اللہ عنہ کی سننے کے بعد 10 صحابہ نے گواہی بھی دی، سننے کے بعد اگر وہ نہیں کرتا، رب العزت نہیں کرتا، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت فرمایا کہ اس کی ایمان ناقص ہے۔ تو بے شمار غیر معلوم ہے، بے شمار غیر معلوم ہے رب العزت کرنے کے نماز میں 4 مقامات۔ تو میرے بھائی جو پہلا تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں رب العزت کرتے ہیں، اگر اس کو فرض سمجھتے ہیں باقی والے مقامات میں بھی فرض ہے، اگر اس کو سنت سمجھتے ہیں باقی والے مقامات میں سنت سمجھیں گے، اگر اس کو مستحب سمجھتے ہیں دوسرے مقامات میں مستحب سمجھیں گے۔ کیوں؟ صلو علی المصلی، اللہ کے پیارے نبی اسلام کا مختصر فرمان، مگر جامعیت کے حامل ہے کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا اسی اللہ کے پیارے نبی اسلام کو پڑھتے ہوئے جس طرح، اور اسی طرح خود بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو میرے بھائی اسی میں میری رام کی بھلائی نجات فلاح، یہ ہماری نماز کی قبولیت اسی میں ہے کہ ہم نماز میں کیا کریں۔ اگر ہمارے باپ دادا جس طرح سے جس راستے پر جس عقیدے پر جس مذہب پر جس دین پر تھے لیکن اللہ پاک نے ہمیں کچھ سمجھ دیا نا، اللہ پاک نے ہمیں تو عقل دیا نا، ہم اس عقل کو اس عقل کے ذریعے سوچیں